اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ صبر اور غصے کے بیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، جن سے ان کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور بڑے گناہوں سے مومن ویسے ہی بچتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں، ان کو موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ سند حسن صحیح ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مومن بطور خاص آزمائشوں کا نشانہ رہتا ہے، اور اس میں اس کے لیے بھلائی کا پہلو یہ ہے کہ ان سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، بشرطے کہ وہ صبر کا دامن پکڑے رہے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عینہ بن حسن آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ یہ حر ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ عنہ کا جبکہ وہ خلیفہ تھے قرب خاص حاصل تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمنشین اور مشیر قرہ اہل علم ہوتے تھے، چاہے وہ ادھیڑ عمر کے ہوں یا جوان ہوں۔ بس عینہ نے اپنے برادر زاد بھتیجے سے کہا، اے بھتیجے، تجھے اس خلیفہ کے یہاں خاص مرتبہ حاصل ہے، تو میرے لیے بھی اس سے ملاقات کی اجازت طلب کر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ جب عینہ اندر آئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تو ہمیں زیادہ عطیہ دیتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں نیائے کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ حر بن قیس نے ان سے کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے کہ معافی اور درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے بچا لیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ اور یہ میرے چچا بھی جاہلوں میں سے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس وقت حر نے اس آیت کی تلاوت کی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے سن کر ذرا آگے نہ بڑھے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی کتاب کے پاس یعنی اس کا حکم سن کر ٹھہر جانے والے تھے، یعنی اس پر عمل کرتے تھے اور اس سے سرتابی نہ کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: حدیث میں قرہ سے مراد آج کل کے قرہ نہیں ہیں جو صرف فن تجویز کے ماہر اور اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے ہیں، بلکہ اس سے مراد قرآن کے عالم، اس کے معنی و مطلب کے جانکار، اور حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کو سمجھنے والے فقہ ہیں۔ چاروں خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ہمنشین اور ان کے صلاح کار خاص یہی لوگ ہوا کرتے تھے، جس سے وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان خلیفاؤں کو اپنا صلاح کار دین کا علم اور اس کی سمجھ رکھنے والوں کو بنانا چاہیے، نہ کہ دنیا داروں جن کا مقصد صرف دنیا کمانا اور اس کو جمع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اہل دنیا کے مشورے نشٹھا اور بھلائی کی بجائے خاص مفادات اور سوارتھ پر آدھارت ہوتے ہیں۔ اصحاب مجلس اور اہل مشاورت ہونے کے لیے علم اور تقوی ضروری ہے، اس میں سن و سال کی قید نہیں ہے۔ تیسرا، حاکم کو نہایت متحمل اور سہنشیل ہونا چاہیے۔ چوتھا، اسی طرح قبول حق میں بھی اسے کسی سنکوچ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بے بات کی وریعتہ دینے کا عمل ہوگا، اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، تم وہ حق ادا کرو جو تمہارے ذمے ہو، اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمے ہو ان کا سوال اللہ سے کرو۔ بخاری و مسلم۔ الاسرہ یعنی پرمکھتا دینا کا مطلب ہے جس میں دوسروں کا بھی حق ہو، اس کو اکیلے حقدار بن جانا۔ فائدہ: اس حدیث کا مطلب ہے کہ شاسک ایسے ہوں جو تمہارے حقوق ادا نہ کریں
اور تم پر اپنے کو اور اپنے اقربا کو وریثہ دیں تو تم صبر سے کام لو، ان سے بغاوت کرنے کی بجائے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار اور اس کے اوگن اور مظالم سے بچنے کی دعا کرو، بشرطے کہ ان سے کھلے کفر کا اظہار نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔